سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ قرآن پاک کے ہر پارہ کا مختصر خلاصہ یا پھر نماز تراویح میں پڑھی گئی آیات کا مختصر خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا یہ عمل آپ کو قرآن پاک سے محبت عطا کرے گا۔ دوسری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ اور ہم رمضان کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو میرے ای میل پر مجھے اپنا پیغام ارسال کریں، موبائل پر کال کریں یا پھر خط و خطابت کے لیے ہمارے ایڈریس پر خط لکھیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرے پارے کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرے پارے میں اور جو ہم تراویح میں پڑھتے ہیں اس میں اہل اسلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی اسی آدمی کی ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، الہامی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان رکھتا ہو، کیونکہ کفار کی نیکی کا اجر دنیا میں ہوتا ہے، آخرت میں نہیں، جبکہ مسلمان کی نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، پس جو شخص رمضان کو پائے اس پر فرض ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اے ایمان والو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ وہی رکھے گا جو ایمان والا ہوگا، لہٰذا جو رمضان میں مسلمان ہونے کے باوجود بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہ رکھے، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ مجھ سے دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعا کو سنتا ہوں۔ آج کی تلاوت کی گئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کے بارے میں ذکر کیا ہے اور حج عمرہ کے بارے حکم ہے کہ اس مقدس سفر کے دوران آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی حکم ہے کہ سب سے بہتر مال تقویٰ ہے۔ مال کے حوالے سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو حج اور عمرہ کے دوران اکثر سفر کے حوالے سے شکایت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کافروں کی نگاہ میں دنیا کو آسان کر دیا گیا ہے اور اہل کفر مسلمانوں پر ہنستے ہیں، جیسے کفار حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمار بن یاسر اور دیگر صحابہ کو دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے اور دنیاوی دولت پر غرور کرتے اور اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فرماتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے تمہیں مصیبتوں سے دوچار ہونا ہوگا، پھر حکم ہے کہ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے جس میں قریب کے رشتہ دار، یتیموں، محتاجوں اور راہگیر حضرات پر خرچ کرنے کا حکم آیا ہے۔ پھر حکم ہے کہ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنے کا حکم تو فرماؤ، ماہ حرام میں لڑنا سخت گناہ ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اگر وہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ شراب اور جوئے کا تو تم فرما دو کہ ان دونوں کاموں میں گناہ ہے اور اس میں نفع کم اور گناہ زیادہ ہے، اور فرمایا گیا کہ شرک کرنے والی خواتین سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے بہتر ہے، اور اس کے بعد حیض کا حکم ہے کہ تم ایسی خواتین سے علیحدہ رہو جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اہل کفار حائضہ خواتین سے بہت نفرت کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی طرف دیکھنا بھی ان لوگوں نے بند کر دیا۔ ایسی صورتحال میں بھی اسلام نے اعتدال کا حکم دیا ہے کہ حیض والی خاتون کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، صرف جماع یعنی صحبت جائز نہیں۔ پھر طلاق کے بارے حکم ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زائد طلاقیں دینا زیادتی ہے اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اور اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اور اگر میاں بیوی باہمی رضامندی کے ساتھ دودھ چھڑانا چاہیں تو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ آگے چل کر حکم ہوتا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو اور اس کا بہتر بدلہ ملے گا۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ کو قرض دینے والا پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آخرت میں انسان کو اس سے بہتر اجر دے گی۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں
جہاد کرو لیکن جہاد کے دوران کسی سے زیادتی نہ کرو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاد جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم جہاد کی شرائط پر عمل کرنا بھی ہے۔